سيدنا إبراهيم عليه السلام وما فيها من المواعظ والعبر. سورة الصافات تفسیر ابن کثیر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين. سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. قال المؤلف رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام إني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال عبيد بن عمير رؤيا الانبیاء وحی ثم تلا هذه الآیہ. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبید بن عمیر فرماتے ہیں کہ انبیاء کے خواب جو ہیں وہ بھی منزلہ وحی کے ہوتے ہیں، یعنی ان میں بھی کبھی خطا نہیں ہوتی. وہ خواب ایسے ہوتے ہیں جیسے اللہ کی وحی. فرق یہ ہوتا ہے کہ قرآن وحی جلی ہے، لفظ بھی معنی بھی اللہ کی طرف سے ہیں، اور وہ وحی خفی ہوتا ہے کہ حکم خداوندی ہوتا ہے لیکن اس کے الفاظ پیغمبر کے اپنے ہوتے ہیں. وقد قال ابن ابی حاتم حدثنا علی بن الحسین بن الجنید قال حدثنا ابو عبد الملک الکرندی قال حدثنا سفیان بن عیینة عن اسرائیل بن یونس عن سماک عن عکرمۃ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم رؤيا الأنبياء في المنام وحي ليس هو في شيء من الكتب الستة من هذا الوجه، وإنما أعلم ابنه بذلك ليكون أحونا عليه وليختبر صبره وجلده وعزمه في صغره على طاعة الله تعالى وطاعة أبيه۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رؤیا الانبیاء فی المنام وحی، یہ سیاہ ستہ میں لیس هو فی شیء من الکتب الستۃ من هذا الوجہ وانما اعلم ابنه بذلك ليكون اهون عليه وليختبر صبره۔ حضرت نے اپنے بیٹے کو بتلا دیا تاکہ اس کے صبر کا، اس کی قوت کا، اس کے عزم کا بچپن کے اندر امتحان ہو جائے کہ اللہ کی اطاعت میں وہ کتنا صبر کر سکتے ہیں۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر اے امضی بما امرک اللہ من ذبح۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ ابا جان آپ وہ کریں جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے ساصبر واحتسب ذلك عند اللہ عز وجل، وصدق صلوات اللہ وسلامہ علیہ فیما وعد۔ آپ نے عرض کیا کہ ابا جان انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ تواضع ہے، یہ عاجزی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ یہ میرا کمال ہے میں صبر کروں گا، بلکہ میں بھی صبر کرنے والوں میں ہوں گا، اور کہا انشاءاللہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے چاہا۔ اور فرماتی ہیں اصبر واحتسب، میں صبر کروں گا اس امتحان پہ اور اس کا ثواب اپنے اللہ سے طلب کروں گا۔ وصدق صلوات اللہ وسلامہ، مفسر فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر حضرت اسماعیل پہ صلاۃ السلام ہوں، جو انہوں نے فرمایا تھا وہ کر دکھلایا، جو انہوں نے فرمایا تھا میں صبر کروں گا امتحان میں پورے اترے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی یاد کریں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قصہ مبارک کو۔ حضرت اسماعیل وعدے کا سچا تھا اور اللہ کا رسول بھی تھا، نبی بھی تھا۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ ہمیشہ اپنے اہل کو نماز و زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے اور اپنے رب کے ہاں بڑا مقبول پسندیدہ تھا۔ وقال تبارک و تعالی فلما اسلما وتله للجبین فلما تشاهدا وذكر الله تعالى ابراهيم على الذبح والبلد شهادة الموت وكيلا اسلما يعني استسلما وانقادا ابراهيم امتثل امر الله تعالى واسماعيل طاعة لله ولأبيه فلما اسلما وتله للجبین۔ اب مفسر فرماتے ہیں اسلما کا معنی کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی دی، وحدانیت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا، اور اس کے بعد وہ ذبح کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت ابراہیم الخلیل ذبح کرنے کے لیے اور حضرت اسماعیل ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور حضرت اسماعیل نے اللہ اور اپنے والد کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے اپنی گردن جھکا دی۔ قالہ مجاہد وإكرمة وقتادة والسدي وابن اسحاق وغيرهم ومعنى تله للجبين أي سرى ولا وجهه ليذبحه من كفاه ولا يشاهد وجهه من تدبير يكون أهون عليه۔ اب بعض مفسر فرماتے ہیں کہ تلہ للجبین کا معنی یہ ہے کہ حضرت کو سجدے کی حالت میں لٹا دیا تاکہ حضرت ابراہیم کی چہرے پہ نظر نہ پڑے اور صبر نہ آ جائے، رک نہ جائیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنے میں، یعنی آپ کو ایسے لٹا دی۔ لیکن اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ جبین کا معنی ہوتا ہے یہ پیشانی کے دونوں کنارے، یہ جبین ہے، اور اگر اس پہ لٹایا جائے تو یہ جبہہ کہلاتا ہے، جبین نہیں کہلاتا۔ یعنی آپ نے کروٹ کے بل لٹا دیا، جب کروٹ پہ لٹایا جائے تو جبین کا کچھ حصہ جو ہے وہ بھی زمین پہ آ جاتا ہے،
فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وسعيد بن جبير والضحاك وقتادة وتله للجبين أكبه على وجهه يعني چہرے کے بل. وقال الامام احمد حدثنا شريح بن يونس قال حدثنا حماد بن سلمة بن عيسى بن الغنوي بن طفيل بن باز رضي الله عنهما انه قال لما امر ابراهيم صاحب المناسك عرض له الشيطان عند السعي فسبقه ابراهيم عليه الصلاه والسلام ثم ذهب به جبريل عليه السلام جمرة العقبة فعرض له الشيطان فرماه بسبع سياد ذهب ثم عرض له عند الجمرة الوسطى فرماه بسبع سياد ثم طله للجبين. وعلى إسماعيل عليه الصلاة والسلام قميص أبيض وقال له يا أبت إنه ليس لي ثوب تكفنني فيه غيره فاخلعه وتكفني فيه فعالجه ليخلعه فنودي من خلفه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. اب اس روایت میں آتا ہے حضرت ابن عباس فرماتی ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم کو حکم دی اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے اور شیطان اندسائی وہ ان کے چلنے کے وقت میں شیطان نے کوشش کی رکاوٹ بننے کی لیکن ابراہیم چلے گئے. اور اس کے بعد فرماتی ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچی الی جمرۃ العقبہ جس کو جمرہ بڑا جمرہ کہتے چونکہ ہم مکے سے جا رہے تھے تو پہلے وہ جمرۃ العقبہ اسی جگہ پہ شیطان نے آ کے پھر رکاوٹ ڈالی اور کوشش کی کہ ابراہیم ایسا نہ کریں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریاں لی اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے مارا تو شیطان ہٹ گیا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے جمرۃ الوسطیٰ. جب آپ جمرۃ الوسطیٰ کے قریب آئے تو پھر شیطان نے آ کے رکاوٹ ڈالی پھر آپ نے کنکریاں ماری. تو یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں اور ہر چیز میں اس کی رحمتیں ہیں اور حکمتیں ہیں کہ امتحان بھی ہو رہے ہیں اور قیامت تک کے لیے اللہ پاک نے حضرت ابراہیم کی قربانی کو منظور کر کے قیامت تک اپنے بندوں کے لیے قربانی کا راستہ بھی پیدا فرما دیا. اس لیے جب حضور سے پوچھا صحابہ نے رضوان اللہ علیہم اجمعین یا رسول اللہ ما هذه الاضحیہ یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں یہ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم یہ ابا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جس کو اللہ نے قیامت تک زندہ رکھا ہے. اور اسی طرح دیکھیں گے جمرۃ العقبہ پہ آئے جمرۃ الوسطیٰ پہ آئے شیطان نے رکاوٹ ڈالی کوشش کی کسی طرح کے رک جائے ابراہیم لیکن آپ نے کنکریاں ماری. اور اللہ کی شان دیکھو کہ کنکریاں بھی آپ نے 7 ماری ہیں نہ 8 ماری ہیں نہ 6 ماری. تو اللہ کی حکمتیں ہیں. ہمارا ایمان ہے کہ جو بھی اللہ نے عدد رکھا ہے اس میں کوئی حکمتیں ہیں. اب دیکھیں نا جی کہ طواف ہے نہ 6 چکر نہ 8-7 چکر. صفا مروہ میں آپ دوڑیں گے تو 7 چکر. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ انسان نے جب کنکریاں مارنی ہیں تو ہر جمرے پہ 7 کنکریاں. اسی طرح پہ آپ جب نماز پڑھیں گے تو یسجد علی 7 اجزاء 7 چیزوں پہ سجدہ کرتا ہے آدمی کیوں 2 ہاتھ ہیں 2 پاؤں ہیں زمین ہے گھٹنے ہیں ٹخنے تو 7 اجزاء بنتے ہیں. اچھا جہنم کے دروازے بھی 7 ہیں. لہا 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم. تو یہ اللہ کی حکمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالی نے. اور اسی طرح جب آدمی سرزمین مکہ پہ نظر ڈالے خدا کی قدرت دیکھیں کہ اللہ جس مقام کو شان دیتے ہیں نا وہاں شان والے بندے بھیج دیتے. اب آپ مقام ابراہیم پہ نظر ڈالیں حضرت ابراہیم. مقام زمزم پہ نظر ڈالیں حضرت ابراہیم کی یاد آئے گی. زمزم کیا ہے؟ اسماعیل تڑپے اور اللہ نے زمزم نکالی. صفا مروہ دوڑیں گے تو زوجہ ابراہیم کی بیوی ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہے اسماعیل کی اماں دوڑ رہی ہے وہی یاد اللہ نے باقی رکھی. حتیم میں نظر ڈالیں مصلی اسماعیل وہاں حضرت اسماعیل بیٹھ کے عبادت کرتے تھے.
اسی طرح جمرات پہ جائیں کنکریاں ماریں، سنت ابراہیم. آپ وہاں جا کے قربانی دیں، سنت ابراہیم. یعنی اللہ نے جب ان مقامات کو شرف بخشا ہے تو جہاں جہاں نظر ڈالیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نظر آئیں گے. اور اگر مدینہ منورہ میں چلے جائیں تو جہاں بھی نظر ڈالیں گے وہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نظر آئے گی. آپ مسجد قباء پہ نظر ڈالیں، آپ اول مدینے پہ نظر ڈالیں، آپ مسجد عبد الرحمن ابن عوف پہ نظر ڈالیں، آپ مسجد نبوی پہ نظر ڈالیں، آپ خندق پہ نظر ڈالیں، آپ احد پہ نظر ڈالیں، آپ قباء کی مسجد پہ نظر ڈالیں، آپ قبلتین پہ نظر ڈالیں. ہر جگہ یعنی سیرت اور نمونہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تو اب شیطان نے بڑی کوشش کی روکنے کی، لیکن اللہ کے حکم سے آپ نے کنکریاں ماری اور شیطان ہٹ گیا. اس کے بعد جب آپ پہنچ گئے اسماعیل علیہ السلام کو جب لٹانے لگے تو آپ پہ قمیض جو تھا وہ سفید تھا. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا ابا جان اور تو کپڑا کوئی نہیں میرے کفن دینے کے لیے، میرا قمیض اتار لیتے ہیں، اسی سے مجھے کفن دے دینا بعد میں جب میں شہید ہو جاؤں اللہ کے رستے میں. تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا. اللہ نے فرمایا ہم نے حکم دیا ابراہیم تم نے سچا کر دیا خواب کو. فالتفت ابراہیم اذا بکبش ابید اکرن اعین قال ابن عباس لقد رأیتنا نضرب ذلك الضرب من الکباش. اب ابراہیم کیا دیکھتے ہیں کہ ایک مینڈا ہے ماشاءاللہ بڑا سفید ہے، سینگوں والا ہے اور بڑی بڑی آنکھوں والا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مینڈے کو لے لیا. وذکر الشام الحدیث الناسک بطولہ ثم رواہ احمد بطولہ ان یونس عن حماد بن سلمہ عن عطاء بن الصائب عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما وذکرہ الا انہ قال اسحاق فعن ابن عباس رضی اللہ عنہما فی تسمیۃ الذبیح روایتان والازہر انہ اسماعیل لما سیاتی بھی عنہ انشاءاللہ. اب مفسر فرماتی ہیں کہ حضرت ابن عباس کے روایات میں دو روایتیں ملتی ہیں کہ ذبح ہونے والا بیٹا اسحاق تھا یا اسماعیل تھا، دونوں روایتیں ہیں. لیکن اظہر یہ ہے کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے. وقال محمد بن اسحاق حسن دینار قتادہ عن جعفر بن حسن البصری رضی اللہ عنہما فی قولہ تبارک و تعالی ففدیناہ بذبح عظیم قال خرج علیہ کبش من الجنة قد رأى قبل ذلك 40 خريفا فأرسل إبراهيم عليه السلام واتبع الكبش أخرجه إلى الجبلة الأولى فرماه بسبيها السياد ثم أفلته عندها فجاء إلى الجبلة الوسطى فأخرجه عندها فرماه بسبيها السياد ثم أفلته فأدركه عند الجبلة الكبرى فرماه بسبيها السياد فأخرجه عندها ثم أخذ وطى به علم النهار من منى فذبحه. والذي نفس ابن عباس كان أول الإسلام وأن رأس الكبش لمعلق بقرنيه في ميزاب الكعبة حتى وحش یعنی یبسا. اب اس روایات میں آتا ہے کہ خرج علیہ کبشن یعنی ایک دمبا ایک مینڈا آیا اور وہ ایسا مینڈا ہے جو جنت میں 40 سال تک چلتا رہا. حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو دیا کہ اب اس کو ذبح کرنا ہے، لیکن وہ مینڈا جو تھا بھاگ گیا جمرۃ الاولیٰ کے پاس، پھر آپ نے مارا، پھر بھاگ گیا جمرۃ الوسطیٰ کے پاس، پھر آپ نے مارا، پھر بھاگ گیا وہ جمرۃ الکبریٰ کے پاس، پھر آپ نے مارا، اس کے بعد اس کو پکڑ کے لے آئے فذبحہ، پھر آپ نے اس کو ذبح کیا. فوالذی نفس ابن عباس بیدہ، حضرت ابن عباس فرماتی ہیں مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لقد کان اول الاسلام، ابتدائی اسلام میں، وان راس الکبش لمعلق بقرنیہ، اور یہ جو سینگ تھے اس کبش کے اس مینڈے کے وہ لٹکائے گئے تھے میزاب الکعبۃ، کعبے کے پرنالے کے پاس، حتی وحشا یعنی یبسا سوکھ گئے خشک ہو گئے. وقال عبد الرزاق فنامہ بن زہری قال ابن القاسم قال اتما ابو ہریرہ وقال جاء ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ يحدث النبي صلی اللہ علیہ وسلم وجعل كعب وجعل يحدث الكتب وقال ابو رضی اللہ تعالی عنہ قال النبي ان لكل نبي دعوة مستجابة واني قد خبأت دعوتي.
اس روایت میں آتا ہے، عبدالرزاق نے روایت نقل فرمائی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ اور اسی طرح کعب الاحبار اکٹھے ہوئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیثیں سناتے تھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کعب جو ہیں وہ سابقہ کتابوں کے واقعات سنا رہے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سنائی، ان لکل نبی دعوت مستجابۃ وإنی قد خبات دعوتی شفاعۃ لأمتی یوم القیامہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا دی ہے. اللہ نے حکم دیا ہے کہ جب مانگو گے یہ دعا میں ہر حال میں قبول کروں گا. یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اور کرم ہے. حضور نے فرمایا وإنی خبات دعوتی، میں نے اپنی اس دعا کو چھپا لیا ہے قیامت میں امت کی شفاعت کروں. اللہم ارزقنا شفاعت نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دعا کریں اللہ ہمیں حضور کی شفاعت سے، دل سے دعا کر لیں اللہ ہمیں بھی حضور کی شفاعت سے. یا اللہ کوئی عمل نہیں تیری دربار میں پیش کریں، ساری زندگی گناہ بھٹکتے ہوئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم ارزقنا شفاعت نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ارزقنا جنت الفردوس الاعلی برحمتک یا ارحم الراحمین. دیکھیں میرے مدنی پاک رحمت للعالمین نے فرمایا میں نے وہ دعا چھپا کے رکھ دی ہے قیامت کے لیے تاکہ میں حضور اپنی امت کی شفاعت کے لیے کروں گا. فقال له كعب بن سميت هذا من رسول الله قال نعم قال فداك ابي وامي او فداه ابي وامي. حضرت کعب نے پوچھا کہ ابی ہریرہ تم نے یہ حدیث حضور سے سنی ہے؟ تو حضرت ابی ہریرہ نے فرمایا کہ ہاں میں نے حدیث سنی ہے. اس نے کہا فداہ ابی و امی، میرا اماں ابا حضور پہ قربان ہوں کہ انہوں نے اپنی امت کے لیے کتنی شفقت ہے کہ ہر وقت امت کا خیال ہے. زندگی میں بھی امت کا خیال ہے، موت کے وقت بھی امت کا خیال ہے، اور قیامت میں بھی امت کا خیال ہے. اور ہم ایسے ہیں کہ بس اللہ ہدایت دے. ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ اللہ نے ہر نبی کو 3 دعائیں دی. اس حدیث میں ہے ایک دعا. ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ 3 دعائیں ملی ہیں. حضور نے فرمایا کہ سب نے مانگ لی لیکن میں نے 2 تو مانگ لی، ایک دعا رکھ لی ہے قیامت میں امت کی شفاعت کے لیے مانگوں گا. اور اسی لیے حضور فرماتے ہیں کہ جب قیامت والے دن ساری مخلوق ہر پیغمبر سے ٹھکرا جائے گی، ہر پیغمبر کے دروازے پہ جائیں گے اور کہیں گے ہماری شفاعت کرو، لیکن ہر پیغمبر کہے گا نفسی نفسی نفسی. مجھے تو اپنا ڈر ہے کہ اللہ مجھ سے پھر سوال نہ فرما لے. اللہ تعالیٰ مجھ سے نہ پوچھ لے کہ آدم کیوں تم نے درخت سے چکھا تھا. اللہ مجھ سے نہ پوچھ لے کہ نوح تم نے بیٹے کی بخشش کیوں مانگی تھی. ہم تو ڈر رہے ہیں، ہمیں اپنا ڈر ہے، ہم کیسے شفاعت کریں. حضور فرماتے ہیں معاشر الاولین والآخرین، وہ تمام مخلوق جو معاشر میں ہوگی سب میرے دروازے پہ آئیں گے اور کہیں گے فاشفع لنا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ ہماری سفارش کریں. حضور فرماتے ہیں میں کہوں گا انا لہا انا لہا، اس شفاعت کے لیے اللہ نے مجھے چن لیا. اللہ اکبر اللہ. مسلمانوں اب کتنے خوش نصیب ہیں. کعبہ ملا ہدی للعالمین، رب ملا رب العالمین، محمد ملا رحمت للعالمین، لیکن ہم اس کے باوجود بھی بے حیا ہیں اور منکر ہیں محمد مصطفیٰ کی. کوئی حدیث کا منکر ہے، کوئی قرآن کا منکر ہے، کوئی صحابہ کا منکر ہے، کوئی اہل بیت کا منکر ہے، کوئی فتنہ فساد مچانے کے لیے دین کو استعمال کرتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کے آگے فریاد کرنے کے علاوہ کیا راستہ ہے؟
انما اشکو بثی وحزنی اللہ۔ حضور فرماتے ہیں میں کہوں گا لوگوں صبر کرو، انا لہا، اس شفاعت کے لیے اللہ نے مجھے چن لیا ہے۔ حضور فرماتی ہیں پھر میں آؤں گا، علمنی محامد لم یعرفنی الآن، اللہ مجھے اس وقت اپنا حمد سکھلائیں گے جو مجھے ابھی بھی نہیں آتا ہے، اللہ مجھے اس وقت حمد کرنے کا طریقہ بتلائیں گے، ان محامد سے میں حمد کروں گا۔ فأخر لہ سجدا تحت العرش، اور میں عرش کے نیچے سجدے میں گر جاؤں گا، اور میں اللہ سے دعا مانگوں گا کہ یا اللہ اب امت کی پیشی شروع ہو جائے، فیصلہ آپ جو فرمائیں آپ کی مرضی ہے، جن کو جنت دیں آپ کی مرضی، جہنم دیں آپ کی، کیوں یہ شفاعت کبریٰ ہے، یہ شفاعت سب کے لیے ہوگی کہ صرف سماعت مقدمے کی شروع ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ میں سجدے میں ہوں گا، اور اس کے بعد اللہ حکم فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد سل تعطا، محمد مصطفیٰ سر اٹھا لو، مانگو کیا مانگتے ہو، تو اس وقت میری شفاعت قبول ہوگی۔ اسی لیے حضور فرماتی ہیں انا اول الشافعین و اول مشفعین، حضور نے فرمایا سب سے پہلے میں شفاعت کرنے والا ہوں گا، اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ حضور فرماتے ہیں انا خطیبہم، جب سارے انبیاء چپ کھڑے ہوں گے تو بولنے والا صرف میں ہوں گا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا اول من تنشق عنہ القبر، سب سے پہلے میری قبر مبارک کی زمین کھولی جائے گی۔ اور فرمایا انا اول من نقرع باب الجنت، اور سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹانے والا بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ حضور پاک یاد رکھیں یہ شفاعت کبریٰ ہے، اس کے بعد حضور کئی شفاعتیں کریں گے، کوئی حضور کی ایک شفاعت نہیں ہوگی، یاد رکھیں ہمیشہ یہ شفاعت کبریٰ ہے۔ پھر شفاعت ہوگی کبائر اہل امتی، بڑے بڑے گناہ گاروں کے لیے، بڑے بڑے فساق فجار کے لیے، ان کے لیے بھی شفاعت ہوگی۔ اس لیے ایک حدیث مبارک میں آتے حضور فرماتے انا اشفع فاشفع فاشفع، میں سفارش کروں گا چھڑاؤں گا امت کو، پھر سفارش کروں گا پھر چھڑاؤں گا، پھر سفارش کروں گا پھر چھڑاؤں گا، حتیٰ یقال لی هل رضیت یا محمد، حتیٰ کہ مجھے کہا جائے گا محمد مدنی اب آپ راضی ہو گئے کہ نہیں ہو گئے، اب آپ کی سفارش بھی ہم نے اتنی مخلوق تو چھوڑ دی ہے، کیوں اللہ کا وعدہ تھا نا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرا مدنی ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ کو راضی کر دیں گے۔ تو اب اللہ فرمائیں گے حل رضیت یا محمد، حل رضیت یا محمد، فاقول یا رب رضیت یا رب رضیت، میں کہوں گا مولا میں راضی ہو گیا لیکن میری ایک درخواست ابھی باقی ہے۔ اللہ فرمائیں گے بدنی وہ کیا درخواست ہے؟ میں کہوں گا مولا ابھی بھی جہنم میں وہ لوگ پڑے ہیں جن کے دل میں ذرے کے برابر ایمان ہے۔ اللہ فرمائیں گے مدنی ان کو رہنے دو، میں اپنی رحمت سے نکال دوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں بھی حضور کی شفاعت نصیب فرما دے، اور حضور کے ہاتھوں سے دعا کرو اللہ ہمیں حوض کوثر پہ جامع شراب عطا فرما دے۔ اللہم اسقنا من حوض نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ذلنا یوم لا ذل الا ذل عرشک، واسقنا من حوض نبیک شربتا ہنیتا مریتا لا نظمأ بعدها ابدا۔ یا اللہ ہمیں حضور کے ہاتھوں سے جامع شراب ملے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو، اور جنت الفردوس الاعلی نصیب ہو جائے۔ اللہ تیرے آگے کیا مشکل ہے؟ وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا ہاں میں نے سنا ہے، اور فرمانے لگا فلا اخبرک عن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب کعب نے کہا کہ ابی ہریرہ تم نے مجھے حضور کی حدیث سنائی ہے، میں تمہیں حضرت ابراہیم کا قصہ سناتا ہوں۔ انہ لما راغب ابنہ اسحاق، یہاں بھی اسحاق کا نام لیا ہے ورنہ ذبی اسماعیل ہیں۔ قال الشیطان ان لم افتن هؤلاء عند هذه لم افتنهم ابدا،
جب آپ نے ذبح کا ارادہ کیا تو شیطان کہنے لگا اگر آج میں نے ابراہیم اور ان کے گھر والوں کو نہ بھٹکایا نہ فتنے میں ڈالا تو پھر ان کو میں کبھی فتنے میں نہیں ڈال سکوں گا. فخرج ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ابنہ لیذبحہ فذهب الشیطان ودخل علی سارۃ فقال این ذهب ابراہیم وابنک. اب جب ابراہیم بیٹے کو لے کے چلے تو شیطان آ گیا بی بی کے پاس, حضرت اسماعیل کی اماں کے پاس. کہنے لگا پتہ ہے این ذهب ابراہیم, ابراہیم پتہ ہے کہاں گیا تیرے بیٹے کو لے کے؟ قالت غدا بہ لبعض حاجتہ, انہوں نے کہا وہ کسی کام کے لیے گئے ہیں. فقال انه لم يغد به لحاجت انما ذهب به ليذبحه. قالت ولم يذبحه, اس نے کہا بی بی تمہیں پتہ نہیں ہے وہ کسی حاجت کے لیے کام کے لیے نہیں, وہ تو بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے گیا. تو بی بی نے کہا عجیب بات ہے بیٹے کو ذبح کرنے, وَلِمَ يَذْبَحُهُ کیوں ذبح کریں گے؟ قَالَ زَعَمَ أَنَّ رَبَّهُ أَمَرَهُ بِذَلِكَ, انہوں نے کہا حضرت ابراہیم کا یہ خیال ہے کہ اس کو اس کے رب نے حکم دیا ہے کہ بیٹے کو میرے راستے میں ذبح کرو. وقالت قد احسن ان یطیع ربہ, اور نے کہا بات سنو اگر اللہ نے حکم دیا ہے پھر بڑی اچھی بات ہے کہ ابراہیم اللہ کے حکم کی تعمیل کرے. کیوں وہ بھی تو پھر ابراہیم کی بیوی ہے نا, وہ آج کی بیویاں تھوڑی تھی. اس کے بعد پھر فذهب الشیطان فی اسرہما فقال للغلام این یذهب بک ابوک. اب اسماعیل کے پاس آیا اور ان کے دل میں خیال ڈالا کہ بیٹے تمہیں پتہ ہے تمہارا ابا تمہیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ اس نے کہا لبعض حاجتی, کسی کام کے لیے لے جا رہے ہیں. قال فإنه لا يذهب بك لحاجت, کوئی کام نہیں, ولكنه يذهب بك ليذبحك, وہ تمہیں لے جا رہے ہیں تاکہ ذبح کریں. قال ولم يذبحني, کیوں ذبح کریں گے مجھے؟ قال يدعو ان ربه امره بذلك. قال فوالله لئن كان الله تعالى امره بذلك ليفعلن. اب حضرت اسماعیل نے کہا کہ اگر واقعی اللہ کا حکم ہے تو خدا کرے تعمیل کریں اللہ کے حکم کی. اب مایوس ہو گیا, بھئی اماں پہ بھی جادو نہیں چلا, بیٹے پہ بھی نہیں چلا, اب ان کو چھوڑو, چلو اب ابراہیم کے راستے میں رکاوٹ ڈالو. وَلَحِقَ بِإِبْرَاحِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَقَالَ أَيْنَ غَدَوْتَ بِابْنِكَ, آج صبح صبح کہاں بیٹے کو لے کے جا رہے ہو؟ قَالَ لِحَاجَةٍ. قَالَ فَإِنَّكَ لَمْ تَغْدُ بِلِحَاجَتِهِ وَإِنَّمَا غَدَوْتُ لِتَذْبَحَهُ. قَالَ لِمَ أَذْبَحُهُ, انہوں نے کہا میں کیوں ذبح کروں؟ قَالَ تَزْعُمُ أَنَّ رَبَّكَ أَمَرَكَ بِذَلِكَ. فقال فوالله لئن كان الله أمرني بذلك لأفعلن. قال فتركه ويئس أن يطاع. انہوں نے کہا اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو تعمیل کروں گا. اب شیطان اس سے بھی ہٹ گیا. وقد رواه ابن جرير سبحان بن يونس يزيد بن شهاب قال ان عمر بن ابي سفيان بن سعيد بن جابر الثقفي اخبره. اصل بات یاد رکھیں یہ روایات جو ہیں کتب سابقہ کی ہیں, ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اب دیکھو نا جیسے کہتے ہیں ابراہیم نے کہا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو میں, اللہ کا حکم ہو کے تو جا رہے تھے, پھر ان کو شک کیا تھا؟ یہ کتابیں سابقہ روایات جو ہوتی ہیں نا, یہ اکثر یہودیوں کی فتنہ فسادی ہے کہ انہوں نے روایات گھڑ کے داخل کر دیں. کسی کو ابن عباس کے نام لگا دیا, کسی کو صحابی کے نام, کسی کو تابعی کے نام, کسی کو کسی کے نام, ورنہ یہ روایات درست نہیں ہوتی. درست وہ ہے جو اللہ کے قرآن میں ہے یا فرمان محمد مصطفیٰ. اللہ نے فرما دیا کہ ہم نے ان کو خواب میں دکھایا اور انہیں کھل کے کہا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. تو اب ابراہیم کو کیا شبہ تھا یا کیا شک تھا؟ وہ تو یقین کرنے کے بعد لے کے جا رہے تھے ذبح کرنے کے لیے. تو اس لیے سابقہ روایتیں علماء نقل کر دیتے ہیں کہ معلومات ہو جائیں, فائدہ ہو جائے, لیکن صحیح نہیں ہوتی ہیں روایتیں الا قلیل.
اب جناب اس کے بعد فرماتی ہیں وقد رواہ ابن جریر عن یونس بن وہب عن یونس بن یزید عن شہاب قال ان عمرو بن ابی سفیان بن سعید بن جار الثقفی اخبره ان كعبا قال لابی ہریرہ فذكره بطوله وقال في آخره واوحى الله تعالى الى اسحاق، اللہ نے اسحاق کی طرف وحی بھیجی. اب حالانکہ ذبح ہونے والا اسماعیل ہے، اسحاق تو ہے ہی نہیں، اس لیے ان روایات کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے. اچھا جو علم نہ ہو کہہ دیتی ہیں جی ہم نے پڑھا ہے، جی فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور جی ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے، اور جی جلالین میں لکھا ہوا ہے، جی بیضاوی میں لکھا ہوا ہے، جی کشاف میں لکھا. اللہ کے بندے لکھا ہوا تو کئی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یہ علماء کا کام ہوتا ہے کہ ان کو پھر قرآن و سنت کی کسوٹی پہ پرکھتے ہیں کہ کیا موافق ہیں لے لیتے ہیں، مخالف ہیں چھوڑ دیتے ہیں، یا محض معلومات ہیں تو معلومات کے لیے اس کو درج کر دیتے ہیں. تو یہ اہل علم کا کام ہوتا ہے. اس لیے ہر آدمی صرف ترجمہ پڑھنے سے عالم نہیں بن جاتا ہے جب تک اس کا پوری کتاب و سنت کی طرف مطالعہ نہ. اب فرماتے انی آتیتک دعوت رسلی والکفیہ قال یا عیسی اللہ انی ادعوک ان تستجیب لی ایما عبد لقیک من الاولین والآخرین لا یشرک بک شیئا فادخلہ الجنہ. اللہ نے فرمایا اسحاق میں تمہیں ایک دعا دیتا ہوں، مانگو جو مانگتے ہو. انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ میری دعا قبول فرما لے. اولین و آخرین میں جو بندہ لا یشرک بک شیئا، جو تیرے ساتھ شرک نہ کرے، اس کو جنت میں داخل فرما. تو بہرحال یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے کہ جو آدمی، اور حضور کی صحیح حدیث ہے من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو بندہ مرے اس حال میں کہ اس نے شرک نہ کیا ہو، اس نے شرک نہ کیا ہو، جنت میں داخل ہوگا. یاد رکھو شرک کا معنی یہ نہیں کہ بتوں کی پوجا نہ کرے، قبروں پہ سجدہ کرے، یہ بھی شرک ہے. قبر والوں سے مانگے، یہ بھی شرک ہے. قبروں کی منتیں مانے، یہ بھی شرک ہے. غیر اللہ کے نظر نیاز دے، یہ بھی شرک ہے. غیر اللہ کے نام پہ چڑھاوے یہ بھی شرک ہے. غیر اللہ کو دکھ سکھ میں پکارے، یہ بھی شرک ہے. یہ شرک نہیں ہے کہ صرف بت کو پجارو تو شرک ہے، اور حضرت عیسیٰ کو پکارو وہ بھی شرک ہے. نبی کو پکارو یا نبی یا رسول وہ بھی شرک ہے. یا جبرائیل یا میکائیل وہ بھی شرک ہے. اللہ کے سوا کسی غیر کو پکارنا شرک ہے. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ نے فرمایا اس سے بڑا بدکار گناہگار گمراہ کون ہے جو مجھے چھوڑ کے غیروں کو پکارتا ہے؟ سب سے بڑا گمراہ وہ ہے جو اللہ کو چھوڑ کے کبھی یا علی، کبھی کہتا ہے یا نبی، کبھی کہتا ہے یا غوث، کبھی کہتا ہے یا معین الدین چشتی، بگردہ بے بلا افتاد کشتی، میری کشتی پھنس گئی ہے معین الدین آ کے دھکا دو. اس سے بڑا شرک کیا ہوتا ہے؟ یہی تو شرک ہے. اور شرک کو کوئی سینگ ہوتی ہیں، مشرکوں کے ادھر سے سینگ نکلے ہوئے ہوتے تھے. طواف وہ بھی کرتے تھے، تم بھی کرتے ہو، کیا فرق پڑ جاتا؟ طواف کرنے سے تھوڑا آدمی موحد بن جاتا ہے، عمرہ کرنے سے توحید نہیں آ جاتی. یاد رکھو 1,00,000 حج کرو توحید نہیں آ جاتی. حج تو ابو جہل نے بھی کیے ہیں، بڑے حج کیے ہیں. تم نے 2-4 کیے ہوں گے، انہوں نے پتہ نہیں 40-50 حج کیا ہوگا. یہ توحید کا معنی یہ ہے کہ اللہ کا سجدہ کرنا توحید نہیں. یاد رکھو اللہ کے سوا کسی غیر کا سجدہ نہ کرے، یہ توحید ہے. اللہ کو پکارنا توحید نہیں، اللہ کے سوا کسی غیر کو نہ پکارے یہ توحید ہے. توحید تو دعوی منفی ہے کہ لا الہ، وہ تو شروع ہی نفی سے ہوتا ہے کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر. بس یہی دماغ میں رکھ لو. یہ معنی نہیں ہے کہ قبروں پہ سجدہ کرتا رہے تو ماشاءاللہ او جی بڑا نیک آدمی تھا، ساری رات تہجد پڑھتا تھا، حضرت کو پیر صاحب کی اتنی محبت تھی کہ رات دن سائیں کی مدار پہ پڑا تھا، سمجھ لو کہ بڑا مشرک تھا.
وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي حاتم قال حدثنا محمد بن وزير الدمشقي قال حدثنا وزير مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن نبي عن نبي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى خيرني بين ان يغفر لنصف امتي وبين ان يجيب شفاعتي فاخترت شفاعتي ورجوت ان تكفر الجمل امتي ولولا الذي سبقني اليه العبد الصالح لتعجلت فيها دعوتي ان الله تعالى لما فرغ عن اسحاق كرب الذبح قيل له یا اسحاق سل تعطى. اب حضور فرماتی ہیں کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا کہ تیری نصف امت کو میں بخش دیتا ہوں اور نصف امت جو ہے اس کے بارے میں میری مرضی ہوگی، یا چاہو تو پھر شفاعت کا میں آپ کی شفاعت قبول کروں گا. حضور نے فرمایا میں نے شفاعت قبول کر لی. فرماتے ہیں اگر مجھ سے پہلے ایک بندے صالح نے دعا نہ کی ہوتی تو میں کرتا. وہ دعا کیا تھی کہ جب اسحاق کو اللہ نے قربانی سے قبول کر کے بچا لیا، وقال اما والذی نفسی بیدہ لتعجلنها قبل نزغات الشیطان اللهم من مات لا یشرک بک شیئا فاغفره وادخله الجنہ. هذا حدیث غریب منکر وعبد الرحمن بن زید بن اسلم ضعیف الحدیث واخشى ان يكون في الحديث زیادۃ مدرجۃ وهي قوله ان الله تعالی لما فرج عن اسحاق الى آخرہ. تو یہ حدیث منکر ہے، بلکہ مفسر فرماتے ہیں یعنی اس کے اندر کچھ نہ کچھ داخل کیا گیا ہے، یہ کوئی روایت نہیں ہے، کیونکہ جب ذبح ہونے والا اسحاق نہیں ہے تو بات ہی ختم ہو گئی، ذبح ہونے والا اسماعیل ہے. واللہ اعلم. کہتے جی کہ اگر کسی آدمی کو کعبۃ اللہ کے اندر جانے کا موقع مل جائے تو وہ نماز کس رخ میں پڑھے گا؟ جدھر چاہے پڑھ لے، ادھر پڑھے ادھر پڑھے ادھر پڑھے، سب جانے پڑھ سکتے. اگر طواف کے دوران وضو ٹوٹ جائے، یا دیکھو اس میں علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک چکر تھا یا دو چکر تھے چھوڑ دے وضو کر کے پھر ابتدا سے شروع کر، اور اگر 3-4 چکر کر چکا تھا پھر جہاں سے چھوڑا ہے اسی جگہ سے آگے شروع کر. کہتے جی کہ کسی شخص کو اچھائی کی طرف لانے کے لیے، برائی سے روکنے کے لیے کوئی بہانہ بنائے، کوئی کہانی بنائے، تو اسی لیے بزرگ کہتے ہیں نا کہ جھوٹ جو مصلحت آمیز ہو، جس میں کسی کا بھلا ہو رہا ہو تو وہ جھوٹ نہیں ہوتا. لیکن ایسی کہانی نہ بناؤ جو قرآن حدیث کے خلاف ہو. ہدایت کے لیے قرآن حدیث تھوڑا ہے، تیری کہانیوں کی زیادہ ضرورت ہے. نہیں، اللہ نے جو قرآن اتارا ہے اور سرکار دو عالم کا فرمان موجود ہے، اس سے زیادہ تم اچھی کہانی بنا کے سناؤ گے. قرآن حدیث پڑھو، علماء کی صحبت اختیار کرو، اچھے لوگوں کے پاس بیٹھو، انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ. حنفی مسلمان مسلک سے جو تعلق رکھتے ہیں عصر کے بعد نماز نہ پڑھے، مغرب کے بعد پڑھے. اگر کوئی آدمی مسجد عائشہ کے بجائے عرفات کے جا کے احرام باندھے وہ بھی جائز ہے. مقصد یہ ہے کہ حد حرم سے باہر جا کے احرام باندھے. اب وہ عرفات چلا جائے، وہ لیس کی طرف چلا جائے، وہ جیرانہ کی طرف چلا جائے، مسجد عائشہ کی طرف جہاں جائے بولتی ہے. کہتے جی کہ شیعہ اور سنی میں جو فرق ہے وہ ہم کون سی کتاب پڑھیں؟ ہدیت الشیعہ ایک کتاب ہے، وہ پڑھا کرو، اس کے اندر بڑی اچھی تفصیل ہے. آستین اوپر ہو نماز تو ہو جائے گی لیکن مکروہ ہے.
بلا وجہ سر سے کپڑا اتار دے، بلا وجہ شرٹ پہنے، بلا وجہ ایسے کپڑے پہنے، نماز میں نماز کے لیے لازم ہے کہ اللہ کے دربار میں تیار ہو کے خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ میں نے اپنے بچوں کے لیے عمرہ کیا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے بچوں کے لیے عمرے کی، بس دعا کرو ان کے لیے، عمرہ اپنے لیے کرو، ان کے لیے دعا کرو اللہ ان کو نصیب کرے۔ میرے بیٹے نے شلوار قمیص میں عمرہ کیا، وہ نہیں ہوتا شلوار قمیص میں عمرہ، عمرے کے لیے 2 چادریں باندھنا ضروری ہے، اس کا کوئی دم نہیں، عمرہ ہوا ہی نہیں، تو دم کے بات کا دم تو تب ہوتا ہے جب غلطی کرتا، اس نے احرام باندھا ہی نہیں، عمرہ ہوا ہی نہیں۔ میں باہر آ کے اپنے چپل اتار دیتا ہوں، جب جاتا ہوں کسی اور کا پہن لیتا ہوں، بالکل حرام ہے، خالصتاً حرام ہے۔ یہ کون سا فتویٰ ہے کہ اپنے چپل ایک جگہ رکھ دو، جب جاؤ کسی اور کے پہن دو؟ وہ بیچارہ آ کے اپنی چپل ڈھونڈتا رہے۔ ہر آدمی کا پاؤں الگ ہے، اس کے پاؤں کی ایک عادت ہے، وہ دوسرے کا چپل پہن کے غریب چل ہی نہیں سکتا، یہ تو بالکل حرام ہے۔ اور جی گم ہو جاتے، اچھا چلو اگر ایک آدمی کی بیوی گم ہو جائے وہ کیا کرے؟ کیا خیال ہے؟ یعنی بڑی چیز حرام ہے، چھوٹی چیز حلال ہے؟ نہیں، بیوی جو گم ہو جائے، جو ملے بیوی لے جائیں۔ کیا مسئلے ہیں لوگوں نے اپنے عقل سے گھڑے ہوئے ہیں، ہر چیز حرام ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ ایک دفعہ مفتی محمود رحمت اللہ علیہ میرے ساتھ حج پہ تشریف لے گئے، ان کو شوگر کی تکلیف تھی اور شوگر والے کو پیشاب بڑا سخت آتا۔ وہ رات کو اٹھے اور جب وہ اٹھے تو میری بھی نیند کھل گئی، تو وہ دیکھ رہے تھے۔ میں نے کہا حضرت کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہتے چپل نہیں مل رہی اور مجھے پیشاب آیا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا نہیں، سارے اپنے دوستوں کی چپلیں پہنے۔ کہتے عجیب آدمی، غالب آدمی ہو کر کیا کہہ رہے ہو؟ یا اپنی چپل دو یا میری چپل ڈھونڈ کے لاؤ، لوگوں کی چپل بغیر اجازت کے کیسے پہن لو؟ اچھا میں حج کرنے آیا ہوں بھائی، نہیں پہنی، پھر میں نے اپنی چپل دی پہن لی۔ وہ ان کو آتی نہیں تھی، لیکن پیشاب کا تقاضا تھا، جیسے کیسے پاؤں ڈال کے چلے گئے بیچارے۔ کہتے ہیں جی کہ بہت سارے لوگ جو ہیں حرم شریف میں ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں، ان کا کیا مسئلہ ہے؟ سارے مسئلوں کا ٹھیکیدار مولوی مکی ہے کیا؟ اب خدا کی شان یہ ہے، اللہ میرے دوستوں کو بھی ہدایت دے اور میرے مخالفوں کو بھی ہدایت دے۔ اب ایک تو بڑا مشکل مسئلہ ہو گیا ہے کہ 10-15 مولوی مکی بن گئے جن نے کبھی زندگی میں مکی نام نہیں رکھا تھا، اب وہ بھی اپنے نام کے ساتھ مکی رکھتے ہیں۔ اچھا جو غلطی وہ کریں وہ کہتے اوہ مکی صاحب نے کہا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھائی جو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھے ان سے جا کے مسئلہ پوچھ لو کہ بھی کیوں ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے ہو؟ ان کا مسئلہ ان کا ہے، جواب میں دوں، مجھے کیا تکلیف ہے جواب دینے کی؟ بہرحال شیعہ بھی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں، اور ایک روایت میں امام مالک رحمت اللہ علیہ کی روایت بھی آتی ہے ہاتھ چھوڑ کے۔ مطلب یہ ہے کہ جمہور کا مسئلہ کا ہاتھ باندھنا ہے، اور تمام ائمہ کا اس پہ اتفاق ہے کہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی جائے۔ ہر عمرہ کرنے کے بعد احرام کا دھونا ضروری ہے، کیونکہ آپ نے گندا کام کیا، عمرہ پر احرام پلید ہو گئے نا، دھو کیوں رہے ہیں؟ آخر کوئی گندا کام کیا ہے آپ نے؟ دیکھو نا عقل، احرام کیوں دھو رہے ہو آخر؟ اللہ کے بندے احرام ہے، جب تک پاک ہے 100 عمرہ کرو، جب پلید ہو جائے دھو ڈالو، میلا ہو جائے دھو ڈالو۔ یہ کیا ہے کہ ہر عمرے کے بعد احرام کو دھو؟ پہلے تم اپنے دل کو دھو، جس دن اس سے شرک نکل گیا نا، پھر احرام شہرام کا کوئی مسئلہ نہیں، پھر ایک چادر بھی ہو تو قبول ہے۔ جب اندر دھلائی نہیں ہوگی نا، یہ باہر والی دھلائی کا کوئی فائدہ نہیں، لاکھ قیمتی تولیے کے احرام باندھو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ حرم شریف میں موبائل استعمال کریں بالکل نہ کریں، بالکل بے ادبی ہے اللہ کے گھر کی۔ ایک کپڑے
والا ہم سے تنخواہ لے کے کپڑا خریدتا ہے، 1-2 دن کے بعد پیسے واپس دیتا ہے اور ایک سوٹ بھی دیتا ہے، بالکل حرام ہے، 100% خالص حرام۔ یہی تو سود ہے اور کیا ہے؟ وہ سوٹ کس بات کا آپ لے رہے ہیں؟ پیسے کے عوض میں نفع لینا، یہی حرام، یہی سود ہے۔ کہتے ہیں جی کہ ہم ہوٹلوں میں کام کرتے ہیں، حاجی چلے جاتے ہیں، چھوٹی موٹی چیزیں پھینک جاتے ہیں، وہ استعمال کر سکتے ہیں، کوئی صابن چھوڑ گیا، کوئی چیزیں، کیوں وہ تو آمدن چھوڑ گئے ہیں۔ اگر آدمی نے احرام کی حالت میں پسینہ آ گیا، اس نے اپنا چہرہ تولیے سے صاف کیا، کوئی 1-آدھا بال ٹوٹ گیا، کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن اگر چاہو تو 1-2 ریال خیرات کر دو بس۔ ہجرت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف لائے تو کافروں نے آنے ہی نہیں دیا، آپ واپس گئے، پھر آپ عمرۃ القضاء پہ آئے، پھر آپ فتح مکہ والے دن آئے، پھر آخری حج پہ آئے، 3 دفعہ۔ ہر جماعت کے بعد جنازے کی نماز ہوتی ہے، ہم کیسے نیت کریں؟ یہی جنازہ پڑھو، اللہ اکبر، اور کیسے نیت کریں؟ اگر کوئی آدمی میقات پہ پہنچا، بیمار تھا، احرام نہیں باندھا، جب تندرست ہو جائے میقات سے احرام باندھ کے عمرہ کرے تو دم نہیں پڑے گا، ورنہ دم دینا پڑے گا اگر مسجد عائشہ سے عمرہ کرے گا۔ ہاں ٹھیک ہو گیا، میقات میں چلا جائے، مدینہ شریف چلا جائے، مدینہ شریف اب 30 ریال ٹکٹ لگتی ہے، کیوں 300 ریال دم کا بھرو؟ 30 ریال دے کے بس میں مدینہ چلے جاؤ، وہاں سے احرام باندھ کے آ جاؤ، 60 ریال میں زیارت بھی ہو گئی، عمرہ بھی ہو گیا۔ اگر کوئی شخص بغیر کسی مجبوری کے گھر میں نماز پڑھے، فرض ساقط ہو جائے گا، لیکن بہت بڑے ثواب سے محروم ہو گیا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر وہ مسجد میں نہ پڑھے نماز ہی نہیں ہوگی، لیکن اکثر علماء یہ کہتے ہیں یعنی فضیلت نہیں ہوگی، ثواب نہیں ہوگا، فرض تو اتر جائے گا۔ اگر آدمی 2 صفیں مکمل ہیں، اکیلا بچ گیا ہے تو ایک آدمی پیچھے آ جائے صف میں سے تاکہ 2 کھڑے ہوں۔ میری ماں نے منت مانی تھی کہ میرا کام ہو جائے تو میں ایک بکرا جو ہے فلاں بزرگ کی مزار پہ دوں گی، بالکل شرک ہے، بکرا لے کے خود کھا جاؤ، کوئی زیادہ شہادت لے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حجر اسود کا بوسہ دینا طواف کے دوران سنت ہے، طواف کے بغیر بوسہ دینا تو بدعت ہے۔ بوسہ تب سنت ہے جب طواف میں موقع ملے۔ ایک سفر میں اگر کوئی 2 یا 3 یا 4 عمرے کرے، میرا بھائی یہ دیکھو، اگر عبادت قرآن سنت سے ثابت ہے، وہ 1 کرو تو مرضی، 10 کرو تو مرضی۔ اب دیکھو طواف ثابت ہے، اب حضور پاک نے تو دن میں کبھی بھی 10 طواف نہیں کیے، لیکن اگر کوئی آدمی 10 طواف روز کرے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بدعت ہے، کیوں؟ طواف کا حکم موجود ہے۔ جو حکم موجود ہے طواف کا، حج کا، عمرے کا، لاکھ کرے مرضی، نہ کرے مرضی۔ اگر ہم نے 19 دن رہنا ہے مکے میں، آپ مقیم ہیں، نماز پوری پڑھیں۔ اگر حرم میں داخل ہوں، تحیت الحرم ہے، طواف کرو۔ اگر طواف نہیں کر سکتے 2 رکعت تحیت المسجد پڑھو۔ اگر عمرے کے بعد عورت اپنے بال خود کاٹ لے، بالکل جائز ہے، لیکن بال یوں نہیں کاٹنے کے، یوں لٹ پکڑ لی اور کاٹ لیے، یہ ناجائز ہے۔ پورے بال لے جائے، جہاں بالوں کی انتہا ہو وہاں اتنی پور کے برابر بال کاٹ لے۔
اچھا جی، اب یہ ہے کہ میں نے کراچی سے جدے سے احرام نہیں باندھا، مسجد عائشہ سے احرام باندھا، طواف کیا، صفا مروہ دوڑا۔ بہرحال اب ایک تو وہ آپ کو عمرہ نہ کرنے کی دم ہو گئی، ایک صفا نہ کرنے کی دم ہو گئی، دو دم ہو گئی آپ ہو جی۔ مجھے ٹیلی فون آ گیا کہ وہ صفا نہ دوڑنا اور دم پڑ جائے گا۔ عجیب بات نہیں ہے، وہ احرام باندھ کے کھڑا ہے، اب صفا نہ دوڑے تو کیا کرے؟ وہ مسئلہ سمجھا نہیں نا۔ مصیبت تو یہی ہوتی ہے نا، کتاب تو سارے پڑھ لیتے ہیں لیکن مسئلہ سمجھ نہیں آتا ہے۔ ایک آدمی آئے میرے سے کہتے ہیں جی بخاری شریف میں یہ حدیث ہے اور آپ نے اس کے خلاف بات کی ہے۔ میں نے کہا بھئی اللہ معاف کرے، میں بھی بندہ ہوں، ہو سکتا ہے مجھ سے غلطی ہو جائے، اگر غلطی ہو اللہ مجھے ہدایت دے، لیکن میں نے کہا ایک بات سنو، تم مجھے بخاری شریف کتاب کا نام بتا دو نا تو میں مان لیتا ہوں غلطی۔ جی بخاری شریف، میں نے کہا بخاری شریف تو اس کا نام نہیں ہے، صرف کتاب کا نام مجھے بتا دو، تمہیں نام بھی آتا ہے؟ ایک آدمی کو بخاری شریف کتاب کا نام نہیں آتا، جی بخاری شریف میں حدیث ہے، اس کے علم کا کیا حال ہوگا؟ خود اندازہ کر لیں۔ کہہ دیں گے جی ہاں جی وہی ہے حدیث جو ہے جی ابن ماجہ میں ہے جی۔ وہ بھئی ابن ماجہ کس طبقہ کی کتاب ہے؟ کوئی پتہ نہیں۔ اچھا بھی سنن کے اندر تو حدیثیں ضعیف بھی ہیں، غریب بھی ہیں، منکر بھی ہیں، ان کو سیاستہ میں کیوں داخل کیا گیا؟ اس کو کیا پتا بیچارے کو؟ اس لیے ہمیشہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی اگر میقات سے آیا، مکے آ گیا، احرام نہیں باندھا، اب یاد آیا تو فوراً قریب میقات پہ لوٹ کے عمرہ کر لے تو دم نہیں دینی پڑے گی۔ تم نے تو احرام باندھ لیا مسجد عائشہ سے، اب تم کو وہ عمرہ پورا کرنا چاہیے تھا، پھر ایک دم پڑتی، اب دو ہو گئی، ایک اس کو پورا نہ کرنے کی، ایک وہاں سے احرام نہ باندھنے کی۔ 600 ریال لگیں گے نا انشاءاللہ، اگلے سال تو مسئلہ کبھی نہیں بھولو گے۔ اب ایک دم نہیں جناب، دو ہو گئے۔ کہتے تھے کہ علم نجوم کے مطابق بعض لوگ پتھر ڈھونڈتے ہیں کہ فلاں پتھر فلاں کو موافق ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ علم نجوم پہ عمل کرنا ہی کفر ہے۔ ایک عورت ہے، شادی شدہ ہے، 8 سال ہو گئے، شوہر غائب ہے، اب دوسری شادی کرے، ہاں بالکل کر سکتی ہے، لیکن پہلے محکمے میں درخواست دے گی کہ میرا شوہر 8 سال سے غائب ہے۔ وہ محکمہ باقاعدہ اخبارات میں اور ٹی وی پہ اور ہر قسم کے اعلان کرائیں گے، اور پورے اشتہارات کے بعد جب دیکھیں گے کہ اب کوئی اس کا جواب نہیں آ رہا ہے، پھر اس کے نکاح اول کو فسخ کریں گے، دوسرے نکاح کی اجازت دیں گے۔ ایسے تھوڑا ہے کہ جب چاہے نکاح کر لیں۔ اگر صفا مروہ دوڑتے ہوئے آخری چکر میں چوٹ لگ گئی اور خون نکل آیا، کوئی حرج نہیں، کچھ نہیں، کوئی جرمانہ نہیں آپ کا۔ صفا مروہ تو بغیر وضو کے بھی آپ دوڑ سکتے ہیں۔ اگر دوران طواف کوئی ضروری بات کر لی، اس سے طواف میں فرق نہیں پڑتا، لیکن کس سے کہانیاں نہ کرو، جی السلام علیکم کیا حال ہے فلان ہے، یہ وہ طواف تھوڑا ہوتا ہے۔ اگر کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا ہے، کوئی اہم بات پوچھی ہے، جواب دے دو، کوئی بات نہیں۔ میں کہتا جی میرا بیٹا عمر 14 سال ہے، میرا بیٹا بیمار ہو گیا، بہرحال اللہ آپ کے بیٹے کو شفا دے، جب تندرست ہو جائے اس کو عمرہ بھی کروائیں اور ایک دم بھی دیں۔ کہتے جی کہ بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے حجر اسود کو چومنے کے لیے لڑتے ہیں، مرتے ہیں، یہ ناجائز ہے۔ موقع ملے الحمدللہ، نہ ملے اشارہ کرو، وہ بھی بوسے کے قائم مقام ہے۔ کہتے کہ جو لوگ حرم کے اندر جوتے لے کے آتے ہیں کوئی حرج نہیں، بالکل، کہاں لے جائیں، دور رکھیں تو ملیں گے ہی نہیں ان کو دوبارہ۔
بہتر یہ ہوتا ہے کہ تھیلی بنا لی، اس میں بند کر لیا، آپ نے پاس رکھ لیے بس، تاکہ حرم میں بے ادبی بھی نہ ہو، آپ کے پاؤں اور جوتے کی مٹی بھی نہ لگے حرم کو، اور جوتا بھی محفوظ رہے، اس کے اوپر کپڑا ہو، نشانی ہو، کبھی نہیں اٹھاتا کوئی۔ اصل میں غلطی یہ ہوتی ہے، جوتے جیسے جوتے بہت ہوتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اصل جگہ بھول جاتی ہے، آپ کہتے ہیں میں نے یہاں رکھے تھے، رکھے آپ نے وہاں ہوتے ہیں، پھر آپ ڈھونڈتے چلے جاتے ہیں۔ علامت رکھیں، نشانی رکھیں، ساتھ رکھیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم احفظنا واحفظ اهلنا، اولادنا، اخواننا، اخواتنا، ازواجنا، ذرياتنا، بيوتنا وبيوت المسلمين، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين واجعلها امنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين، صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين۔